بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر 2023 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ضلع قصور میں ملک برادران نے اپنے اقتدار کی سلطنت کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے آئندہ جنرل الیکشن میں 3 حلقوں کی بجائے 5 حلقوں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ضلع قصور میں ایک نئی سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیا ملک برادران کا 5 حلقوں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ درست ہے؟ کیا عوام اس کو قبول کریں گے؟ کیا اس فیصلے سے سیاسی اجارہ داری اور سیاسی عدم توازن کا تاثر تو قائم نہیں ہوگا؟ اور کیا ملک برادران بیک وقت 5 ٹکٹیں حاصل کر پائیں گے؟ اور پھر 5 ٹکٹیں حاصل کرنے کے بعد کیا وہ 5 سیٹوں سے الیکشن جیت پائیں گے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، گزشتہ الیکشن 2018 میں ملک برادران کے پاس قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں تھیں، جن پر ملک رشید احمد خان MNA اور ان کے بھتیجے ملک محمد احمد خان اور ملک احمد سعید خان MPA منتخب ہوئے تھے۔ لیکن آئندہ جنرل الیکشن 2024 کے لیے ملک برادران نے اپنے اقتدار کی ایمپائر کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تحصیل قصور اور تحصیل کوٹ راضا کشن میں اپنی سیاسی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب تحصیل چونیا کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر صوبائی حلقہ PP 180 میں سابق MNA ملک رشید احمد خان صاحب کے بیٹے ملک مظہر رشید کو میدان میں اتار دیا گیا ہے، جس کے لیے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے وہ پر امید بھی ہیں اور پر اعتماد بھی نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ PP 180 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری احسن رضا خان پہلے سے موجود ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 2008 کے الیکشن میں ضلع قصور کے ایک بہت ہی مضبوط سیاستدان، جن کو قصور کی سیاست کا ایک تھم، ایک پلر سمجھا جاتا تھا، یعنی سردار حسن اختر موکل کو ہرایا تھا۔ ضلع قصور میں سردار حسن اختر موکل ایک سیاسی برانڈ کا نام تھا، جو مسلسل 5-6 دفعہ MPA منتخب ہوتے رہے۔ اس دوران وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزیر بھی رہے۔ ان کو ان کی سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ چودھری احسن رضا خان نے شکست دی تھی۔ تاہم اس کے بعد چودھری احسن رضا خان 2013 اور 2018 کے الیکشن لوز کر گئے۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے 39,924 ووٹ حاصل کیے اور صرف 1674 ووٹوں سے شکست کھا گئے، اور ضلع قصور کے 9 صوبائی حلقوں میں ان کی شکست کا یہ سب سے کم مارجن تھا۔ ملک مظہر کے امیدوار صوبائی اسمبلی بننے کے حوالے سے جب ہماری بات چودھری احسن رضا خان سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیاست کسی کی وراثت یا جاگیر نہیں ہے۔ میں شروع دن سے ہر اچھے برے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، کبھی پارٹی سے بے وفائی نہیں کی۔ پارٹی قیادت میری وفاداری کو اچھی طرح جانتی ہے، لیکن جب 99 میں مسلم لیگ نون کی قیادت پر کڑا وقت آیا تو ملک برادران نے مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم لیگ کاف میں شامل ہو کر اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ ملک رشید احمد خان کاف لیگ کے ٹکٹ پر تحصیل لازم قصور منتخب ہوئے، جبکہ ان کے بھتیجے ملک محمد احمد خان اور ملک احمد سعید خان MPA منتخب ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ الیکشن 2008 میں جب انہوں نے سردار حسن اختر موکل کو تاریخی شکست سے دوچار کیا تھا، وہ الیکشن ملک محمد احمد خان اور ملک احمد سعید خان نے کاف لیگ کے ٹکٹ پر لڑا تھا اور دونوں ہار گئے تھے۔ ملک برادران کی یہ بے وفائیاں پارٹی قیادت کے نوٹس میں ہیں۔ ملک برادران تو پورے ضلع قصور پر سیاسی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں،
جس کو پارٹی قیادت ہرگز اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی عوام قبول کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں چودھری احسن رضا خان نے بتایا کہ وہ اپنے امیدوار قومی اسمبلی رانا محمد اسحاق خان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ ٹکٹ کے حصول کے حوالے سے رانا محمد اسحاق خان ان کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی پی 180 کا ٹکٹ ہر صورت میں ان کو ملے گا اور انشاءاللہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن بھی جیتیں گے۔ دوسری طرف ملک رشید احمد خان نے فروری 2012 میں NA 140 کا ضمنی الیکشن اعصاب شکن مقابلے کے بعد صرف 89 ووٹوں سے جیتا تھا۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی کے اس حلقہ میں چودھری احسن رضا خان کا صوبائی حلقہ بھی شامل تھا، جس کو موجودہ پی پی 180 کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملک برادران مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور ملک رشید احمد خان نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر NA 140 کا قومی اسمبلی کا الیکشن 2013 تقریباً 19,000 ووٹوں کی برتری سے جیت لیا تھا، اور اب ملک برادران نے سابق MNA ملک رشید احمد خان کے بیٹے ملک مظہر رشید کو اپنے سابق حلقہ انتخاب پی پی 180 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہماری بات ملک مظہر رشید سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا اور الیکشن میں حصہ لینا ہر شہری کا جمہوری، قانونی اور آئینی حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حلقہ کے تمام چیئرمین یونین کونسلز، 2 چیئرمین میونسپل کمیٹیز، اہم سیاسی شخصیات اور دیگر ووٹرز کے پرزور اصرار پر انہوں نے پی پی 180 سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن 2018 میں جب ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ کنگن پور سے الگ ہو کر کوٹ رادھا کرشن کے ساتھ لگ گیا تو میں اس وقت سے لے کر اب تک اپنے قومی اسمبلی کے حلقہ انتخاب سے مسلسل رابطے میں تھا، اور عوام مجھے پریشرائز کر رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں۔ ملک مظہر نے بتایا کہ الیکشن 2013 اور الیکشن 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی مقبولیت اپنے عروج پر تھی، لیکن اس کے باوجود چودھری احسن رضا خان الیکشن ہار گئے، جس سے پارٹی کی سبکی ہوئی، اور اگر اس مرتبہ بھی نون لیگ کا ٹکٹ چودھری احسن رضا خان کو دیا گیا تو وہ الیکشن کسی صورت نہیں جیت پائیں گے۔ ملک مظہر نے مزید بتایا کہ اگر مسلم لیگ نون کی قیادت میرٹ پر فیصلہ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس حلقے سے ٹکٹ انہیں ہی ملے گا اور انشاءاللہ وہ الیکشن بھی جیتیں گے۔ اور پی پی 176 میں بھی کچھ اس قسم کی گمبھیر صورتحال ہی نظر آ رہی ہے، جہاں پر سابق ایم پی اے ملک احمد سعید اور سابق ایم پی اے چودھری الیاس گجر آپس میں ٹکٹ کے حصول کے لیے نبرد آزما ہیں، اور دونوں ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس حلقہ سے ٹکٹ کے اصل حقدار ہیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ پی پی 180 میں ملک رشید صاحب کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، جبکہ پی پی 176 کا گزشتہ الیکشن ملک احمد سعید خان نے جیتا تھا، لیکن اگر نیوٹرل بات کی جائے اور عوامی رائے کو مد نظر رکھا جائے تو ملک برادران کے 5 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے اعلان سے بہرحال سیاسی اجارہ داری اور سیاسی عدم توازن کا تاثر ابھر رہا ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کے پاس ملک برادران کے علاوہ کوئی اور موزوں اور مضبوط امیدوار موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر مسلم لیگ نون کی قیادت نے مداخلت نہ کی تو اس فیصلے سے مسلم لیگ نون کے امیدواران کے درمیان سیاسی چپکلش مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، جس سے مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔